یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی با محبت الفت کے ساتھ سرکار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود پڑھ لیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں گزارش کروں گا جتنے ساتھی بیٹھے دیوار کے ساتھ تھوڑا آگے ہو جائیں، ماشاءاللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں قریب قریب ہو جائیے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آرام سے پیچھے آ کے محفل پاک بیٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ ایک تو مسجد ہے، محفل پاک شروع ہو رہی ہے، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ کو اس طرح ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پہلے اعتکاف کی نیت کریں پھر محفل پاک کی بات کرتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ، کھل کے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ میں آج کی اس پروگرام تقریب سعید پر تقریب سعید کے اندر جتنے بھی احباب تشریف لے کر آئے سبھی کو اپنی مسجد کی جملہ نمازیان کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، اور بالخصوص یہ جو ننھے منھے نوجوان بچے جنہوں نے دن رات لگا کر مسجد کی ڈیکوریشن کی، مسجد کے ماحول کو خوبصورت بنایا، ان سبھی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب حافظ محفوظ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت فرما کر آج کی روح پرور تقریب سعید کا آغاز فرمائیں۔ ایک نعرہ بلند کر دیجیے ذرا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ذرا پرزور آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ معصومیہ مسجد خانپور محفل کا آغاز دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ جی ماشاء اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حافظ تیمور صاحب اللہ ان کی علم میں عمل میں آواز میں سوز و قداس میں مزید برکتیں عطا فرمائے میں پھر گزارش کروں گا کہ جو دوست نیچے کھڑے ہیں وہ اوپر اگر کوئی بزرگ آدمی نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے انہیں تو اجازت ہے وہ نیچے بیٹھے رہے باقی جتنے ساتھی ہیں وہ محفل کے اندر بیٹھے تاکہ محفل کا رنگ اور ماحول اور دوبالا ہو تو میں بلا تاخیر اگلی رات کی جانا پڑ رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں رات رسول مقبول با حضور سرور خدا پیش کرنے کے لیے محترم جناب حافظ اس شام سعید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش کروائیں اس بچے نے کسی اور محفل میں بھی حاضر ہونا ہے تو اس لیے سب سے پہلے یہ نمبر دیا جا رہا ہے زوردار نعرے سے استقبال کیجیے گا ذرا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا میں درود کا نذرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا کون آیا آج دنیا تے
بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نافذ اس شام سے سب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. یقیناً ہمارے پاس یہ بڑی خوش قسمتی ہے, ہمارے پاس یہ بڑا سرمایہ ہے کہ نعت خوانی کا موقع ہے تو نعت خوان الحمدللہ گھر کے, تقریر کا موقع ہے تو مقرر گھر کے. اسی طرح یہ ساری مہربانیاں اگر ہیں تو سرکار کے ذکر خیر کا صدقہ ہے, ذکر پاک کا صدقہ ہے کہ ہماری یہ بہاریں دن بدن نکھر کر واضح ہو رہی ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ ان بہاروں کو استقامت عطا فرمائے. بلا تاخیر دو چار اپنے مقامی جو ساتھی ان سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ وقت دامن میں آج بڑی قریب جگہ ہے. پچھلے برداشت جلوس ابھی اختتام کو دلوا صبح پھر جلوس ہوگا اور صبح پھر سارا دن محفل کا سلسلہ بھی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ 9:15 بجے دعا کر کے فارغ ہو جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں دو اشعار کے لیے نہایت ہی عزتوں کی لائق محترم جناب حافظ شکیل صابری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. زوردار نعرہ نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تاجدار حرم, تاجدار حرم,
انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محترم جناب حافظ شکیل صابری صاحب اللہ کے علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، بولیں گے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ارے دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ گزارش کر رہا ہوں دو اشعار کریم محترم جناب حافظ لیاقت صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ دو نعرہ نعرہ تکبیر، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جائے کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روئے کونوں مقام پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ چار سو رحمتوں کی گٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی، دل کا غنچہ کھلا، اسم عظیم ملا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ محترم جناب حافظ لیاقت صاحب اللہ کے علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقار صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصراً اپنا پیغام پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله مولانا العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور اگر ضحیٰ کی بات کی جائے تو بڑا خوبصورت کہا کہ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو،
میں آخر کیسے ملاؤں اکھیاں، اور یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، یہ بات حاکم میں پوچھتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں۔ اسی کو حضرت حسان نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ تو کیسی بناؤں اکھیاں۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشق، آپ کی محبت میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عشق و محبت اور اطاعت کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام مختصر پیغام میں رہ کر دینے کی جسارت کر رہے تھے۔ آیت اسموں کے لال جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقاص صاحب اللہ کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، بولیں گے آپ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گزارش کر رہا ہوں آیت اسموں کے لال جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زیر صدارت حضور قبلہ پیر صاحب، اسٹیج کے دین تمام علماء کرام، احباب اور حضور کی محفل ماننے والوں، السلام علیکم۔ میں جناب علامہ آفت وقار صاحب نے جو موضوع چھڑا اسی کی بس دو چار باتیں، کہ سلسلہ فجر تک جا پہنچا اذان عشاء سے، سلسلہ فجر تک جا پہنچا اذان عشاء سے، اور ہم خیال یار میں بیٹھے وضو کرتے رہے۔ سلسلہ فجر تک جا پہنچا اذان عشاء سے، اور خیال یار میں بیٹھے ہم وضو کرتے رہے، اور ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے، ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے، اسے بہانے رل مل رہنا چنگا لگتا ہے، اور مسجد نبوی دے وچ جانا، نکرے بہ جانا، روزے پاک نوں تکدیاں رہنا چنگا لگتا ہے، اور اچھے بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے نیویاں ہو کے ٹردیاں رہنا چنگا لگتا ہے۔ حاضرین محترم، کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ کس بات کی فکر کرتے ہو جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ بچی ہیں یہ اس کے کل نعوذ باللہ اس کا نام ختم ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ حاضرین محترم، ایک بات کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، ہم سارے ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس معاشرے کی نسبت ایک بات کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنے اپنے موبائل فون کر دیں اور پیچھے والے اپنی اپنی بات چیت نہ کریں، ادھر بات سنیں۔ ایک اللہ کے ولی کی ایک بادشاہ کے ساتھ دوستی تھی، اور بادشاہ کہنے لگا کہ اے بزرگوں آپ میرے ساتھ ایک سودا کریں۔
انہوں نے کہا جی بتاؤ، کہا کہ آپ ساری بادشاہی لے لیں مجھ سے اور آپ ساری زندگی کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے ولی جو تھے انہوں نے کہا آپ بیٹھ، ایک دن کہ تیرے پاس کوئی ایسا واقعہ آیا ہو کہ جب تو نے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب اور کوئی دباؤ سر پہ نہ لیا ہو اور فیصلہ تو نے حق کے ساتھ کیا ہو، غریب اور امیر کا تو نے خیال نہ رکھا ہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ مفہوم کہ تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب اور وہ مال جس سے تم تجارت کرتے ہو، سب سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو وہ وقت آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ کہ وقت آیا اور فیصلہ تو نے کرنا ہو اور تو نے فیصلہ حق کا کیا ہو، ایک وہ نیکی مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی تو لے لی ہے۔ تو بادشاہ رو پڑا، انہوں نے کہا کہ انصاف جب بندہ کرتا ہے معاشرے میں، یہ نہیں کہ حاکم جو ہے وہی ہیں، نا، ہر بندہ حاکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ حاکم ہے اور جو اس کے زیر کمانڈ ہیں ان کے بارے میں ضرور قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج اس خوبصورت محفل ہمارے استاد محترم اور ان کے تمام جن لوگوں نے اس میں تمام حصہ لیا، صرف ایک کریں کہ ہر بندہ بات حق کی کرے گا، انصاف کی کرے گا، مظلوم کا ساتھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت پیغام دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صلی اللہ کے علم میں، عمل میں، آواز میں، صحبت اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں پہلی سب سے لے کر آخری بندے تک گزارش کروں تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ باہر سے جو ساتھی آ رہے ہیں وہ آرام سے آ کر بیٹھ سکیں۔ ماشاءاللہ آپ کی حاضری پوری ہے، اللہ آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور فرمائے۔ محبت سے ساتھ کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ سارے نبی آئے، بڑی شانیں لے کے آئے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر رسول کا اپنا مقام ہے، لیکن ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے گیت گاتا رہا اور اپنے اپنے زمانے پہ رس کرتا رہا۔ جناب آدم آئے، صفی اللہ بننے پہ ناز تھا، جناب نوح آئے، نجی اللہ بننے پہ ناز تھا، جناب ابراہیم آئے، خلیل اللہ بننے پہ ناز تھا، جناب موسیٰ آئے، کلیم اللہ بننے پہ ناز تھا، جناب عیسیٰ آئے، روح اللہ بننے پہ ناز تھا۔ دیوانہ بول کر کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، ذرا سنیے گا، سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، لیکن جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، لیکن جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تبھی تو میرے شیخ طریقت حضور نصیر ملت بول اٹھے، کہنے لگے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو۔ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جناب آدم کا ذکر کرنے والے بڑی شان والے تھے، جناب روح کا ذکر کرنے والے بڑے مرتبے والے تھے، بڑے مقام والے تھے، جناب خلیل اللہ کا خلت کا ذکر کرنے والے بڑے مرتبے والے تھے، جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے والے بڑی شان والے تھے، جناب موسیٰ کا ذکر کرنے والے بڑی عظمت والے تھے، جناب عیسیٰ کے گن گانے والے بڑی عظمت والے تھے، لیکن سن لو جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ارے قسم خدا کی وہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ قسم خدا کی وہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے ان کی محبت سے اپنے دل کو سرفراز کیا، وہ اپنے دل کو
पर नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ कारिउल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद ज़ाहिद सियालवी साहब की आप तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत कौनन में अपनी हाज़िरी पेश करवाएं। फिर मैं गुजारिश करूँगा ये पिछले जो हिस्से में जो साथी बैठे हैं ज़रा करीब हो जाइए ताकि बाद से आने वाले साथी आराम से बैठ सके। माशाअल्लाह आपका ज़ौक़ और आपके चेहरों की ताबानियाँ और आपके चेहरों की मुस्कुराहटें और आपके खूबसूरत चेहरे बता रहे हैं कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। नारे तकबीर बोलिए हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, तशरीफ मिलादुन नबी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं, रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के। देखा जो अंबिया ने सब यक ज़ुबान पुकारे, देखा जो अंबिया ने सब यक ज़ुबान पुकारे, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ करीम आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे मोहतरम अल मकाम जनाब कारी मोहम्मद ज़ाहिद सियालवी साहब। एक और खूबसूरत आवाज़ मोहतरम जनाब हाफिज गुलाम आबाद साहब अपनी हाजिरी पेश करते हैं, जोरदार नारों से इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दुरूद पाक सब शौक और मोहब्बत के नाल पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا قصیدہ نور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ محترم جناب حافظ غلام عباس صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی علم اور عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک ایک حرف عشق محمد کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ میرے احمد رضا نے جو بھی بات لکھی ہے، یقین جانیے کہ وہاں عشق مصطفیٰ کا سمندر ایک ایک حرف سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ وقت کی دعوت میں جگہ ہوتی تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے۔ بلا تاخیر میں خوبصورت پیغام دینے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے جماعت کے مقتدر عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا اسامہ نبی مخدومی صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنا خوبصورت پیغام ہماری سماعت کو بھی نظر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بالمؤمنین رؤوف رحیم آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمدس فاروق ذل جاہ و جلال محمدس عثمان جائے شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ خصال محمدس۔ مختصر سی بات کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ خراجی عقیدت میں بھی پیش کر کے ان کے مہمان کے اندر اپنا حصہ ڈالوں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ آپ فرماتے ہیں ہاں تو کریم ہے، تیری خوب در گزر کی ہے۔ ہاں تو کریم ہے، تیری خوب در گزر کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ محمد ساحلہ فلاطن حرکت ترجمہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، واق کا لفظ آپ نے استعمال کیا، واق مطلب ہے کھولے ہیں،
فرماتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال محبت اور حضور کی آپ نے عنایت کا جو طریقہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سائلین بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرما رہے ہیں مانگو مانگو مانگو، لب واہ ہیں اور نگاہیں بند ہیں کہ مانگنے والے شرمندہ نہ ہو۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ شربت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، یہ گل ہو تو ہوس کس کو بر کی ہے۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مختصر سے اشعار کے اندر جو طویل ایک پیغام دیا۔ آج ہم اس رؤوف الرحیم، اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں کہ جن کا میلاد اگر کوئی کافر ہوگا جس کا کفر ثابت شدہ ہو، جس کا جہنمی ہونا ثابت شدہ ہو، اگر وہ رسول سمجھ کر نہیں اپنا بھتیجا سمجھ کر ایک انگلی اٹھا دے تو اس کی سوموار والے دن اس کی اس انگلی سے دودھ یا شہد اس کو مل جاتا ہے، دودھ یا میٹھا پانی اسے مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفر کیا ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا کسی چیز نے اس کو نجات نہ دی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور عنقریب وہ شعلوں والی آگ کے اندر پڑا ہوا ہوگا۔ حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن یعنی اس کی بیوی کی گردن کے اندر کھجور کی شاخ کی رسی ہوگی۔ اب اس شعلہ والی آگ کے اندر اس کا پڑھنا ثابت شدہ عمل ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میلاد کی خوشی کے اندر، بھتیجے کی آمد کی خوشی کے اندر اپنی خادمہ سہیبہ کو اس نے اشارہ کیا تھا کہ تم آزاد ہو۔ اللہ کریم نے اس کو یہ اجر عطا فرمایا کہ تم نے رسول سمجھ کر نہیں اپنا بھتیجا سمجھ کر ہمارے رسول کی آمد کی خوشی منائی، تو ہم تمہیں قبر کے اندر اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور آخر جب اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں حضور کا رسول سمجھ کر، رحمت للعالمین سمجھ کر، اس امت پر اللہ کا احسان سمجھ کر مناتے ہیں، تو امید واسع ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سب کچھ کرنا، یہ لائٹیں، یہ چراغاں کرنا، یہاں بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا قیامت والے دن ضرور انشاءاللہ ہمارے لیے نفع کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کے اندر ہمارا شمار رکھے، اور ہماری ظاہری باطنی کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہمیں ذوق شوق اور محبت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک مختصر سا اعلان کرتا چلوں کہ کل صبح انشاءاللہ العزیز 4:40 پر جامع مسجد غوثیہ بورڈ والی کے اندر آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر سلام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نماز فجر کی ادائیگی تک سلام پڑھا جائے گا۔ تمام اہل محبت سے درخواست ہے کہ آپ جامع مسجد غوثیہ بورڈ والی کے اندر بھی حاضر ہوں، اور وہاں پر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے اسلام کے اندر شرکت کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔
ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہماری جماعت کے مقتدر عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا اسامہ بن مخدومی صاحب اللہ آپ کے علم میں عمل میں فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی بات چھڑی تو اعلیٰ حضرت مدینہ جا رہے ہیں، مدینے کے راستے میں مدینے کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی حالات زندگی پہ لکھی کتابوں کے اندر بات ملتی ہے۔ تو جب کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کانٹے کے چبھنے کے درد سے نہیں، مدینے کے کانٹے کی بے حرمتی کی وجہ سے کہ احمد رضا کے پاؤں کے نیچے مدینے کا کانٹا آ گیا ہے۔ توجہ ذرا کیجیے گا۔ تو آپ کی پھر قلم نے حرکت پکڑی تو آپ نے مدینے کے کانٹے کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر کہا کہ اے خارِ صحرائے مدینہ تجھے پاؤں سے کیا کام، اے خارِ صحرائے مدینہ تجھے پاؤں سے کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا۔ پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کے نعرے لگے، پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت بلا تاخیر، آل نبی اولاد علی۔ ایک ننھے سے پھول صاحبزادہ سید حسین علی بخاری شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ زوردار نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، بول کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔
خوبصورت انداز کے ساتھ صاحبزادہ سید حسین علی بخاری شاہ صاحب اپنی حاضری بھی فرما رہے تھے۔ اللہ صاحبزادہ صاحب کے علم کے اندر، عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں بھی اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ مل کر ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی کے دربار وقت بالکل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے کہ لبیب صاحب کی گفتگو سے قبل ایک منقبت مولا کائنات کا حکم ہے، اس کی چند اشعار جو کہ میرے شیخ طریقت حضور نصیر ملت کی لکھی ہوئی ہے اس کی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی جانب سے، اپنی مسجد کے تمام نمازیوں کی جانب سے ماشاءاللہ ہمارے مستقل نمازی ہیں استاد ساجد صاحب، حاجی امام علی صاحب، بابا عبد الرحمن صاحب، بابا حاجی رضا صاحب، دیگر سارے نمازی، اور اسی طرح ہمارے نوجوان بھائی ملک توحید صاحب، ملک رفاقت صاحب، دیگر جتنے یہ میرے بھائی ظہیر صاحب، حمزہ، دیگر جتنے ہی بچے ہیں، ان سب بچوں کا نام یقیناً ہر ایک کا نام، جس کا نام لیا گیا وہ بھی اور جس کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی، اس طرح ہمارے ابھی راولپنڈی سے شفٹ ہو کر آئے بھائی ملک شوکت ایاز صاحب، یہ بھی ہماری صبح کی نماز کے مستقل نمازی بنے ہیں۔ میں اپنے تمام نمازیان کی جانب سے، اپنی پوری مسجد کمیٹی کی جانب سے، بھائی ملک وسیم کرامت صاحب کی جانب سے آنے والے سبھی مہمانوں کو، لفیظ صاحب کو، ائمہ کرام کو، علماء کرام کو، اور ہر ایک سرکار کے غلام کو دل کے تھا گرائنوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دونوں کو دوبارہ کیا، اور ان بچوں کے لیے جن بچوں نے دن رات لگا کر محنت کی، میں لفیظ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے ماحول میں جو برکتیں بکھیرتے ہیں اور یہ بہاریں بھی بکھیرتے ہیں، اللہ ان بچوں کی علم و عمل برکتیں عطا فرمائے۔ آپ درود شریف پڑھیے، میں مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے نا پھر جب سنی مولا علی کا ذکر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ سنی کا چہرہ بھی سجا ہوتا ہے اور سر بھی سجا ہوتا ہے اور دل بھی صحابہ کی محبت کے اندر معمور ہو کر علی علی کرتا ہے۔ پھر وہی محبتیں سنی بانٹتے ہیں جو مولا کائنات اور جناب ابو بکر کے درمیان تھی۔ مولا کائنات نے جب مولا کائنات کے چہرے پہ جب ٹکٹکی باندھ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے تو پوچھا گیا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ علی، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو اس لیے مل کر اسی محبت کے اندر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے وسلم علیہ یا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ مل کے ذرا بولیے ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں چہرے کی رونق بتائے کہ علی کا ذکر آئے تو مومن ہے، اور مومن سن کر دل کو اس کا بھی باغ باغ ہے اور چہرہ بھی کھل کر ہے۔ منظر فضائے دار میں سارا، مل جائیے شامل ہو جائیے۔ منظر فضائے دار میں سارا، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، شامل ہو جائیے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، اور شیر سماعت فرمائیے گا، ڈوب جائیے گا میرے شیخ نے کتنی محبت سے شیر لکھا ہے اور مولا علی کی جرت اور مولا علی کی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ سماعت فرمائیے گا کہ مرہم تو میرے سر مقتل بڑا ہوا، جسے مولا علی کی طاقت پہ یقین ہے، ایمان مل کے بولے ذرا سبحان اللہ، پھر بولے ذرا سبحان اللہ۔ کہ مرہم تو میرے سر مقتل بڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے، دعا کرو کسی کو علی کی مارنا پڑے، اٹھنے کا اب نہیں
پھر بولیے ذرا سبحان اللہ. کل کا صاحب دادا پیر سید جلال حسن چلتا بخاری دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے خوبصورت الفاظ خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں. استقبال کیجیے گا زوردار نعروں کے ساتھ. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد آیت کی قبل صدر احترام اسٹیج کی زینت سبیر احباب، آیت کی قبل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی سے
ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ شب ہمیں مالک کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ہم عاجز مسکین اور گنہگاروں کو اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کا اظہار کرنے کا موقع اسی طرح عطا کیا جس طرح ہر سال الحمدللہ خانپور شریف میں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام سبھی احباب ذوق و شوق کے ساتھ مشر بردار جلوس میں شامل ہو کر جامع مسجد حسنین کریمین میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مالک کے فضل اور کرم سے الحمدللہ اس سال بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ آنا اور مل بیٹھنا، سننا سنانا نصیب ہوا، اور جس طرح ہر سال مسجد اعظہ کی انتظامیہ اور امام اور خطیب ہمارے بھائی قاری صاحب، ان کی ساری ٹیم جس طرح ہر سال پورے جلوس کو ویلکم کرتے ہیں، اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس سال بھی الحمدللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر اپنی چاہتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار اسی طرح کیا۔ اور کیوں نہ کیا جائے، جس کے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت بستی ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ چاہت رکھنے والے ہر ایک کو پسند کرتا ہے۔ آپ احباب ذرا ادھر توجہ فرما لیجیے، کسی کام کے لیے ہم آئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کی طرف توجہ دیں، ورنہ مجھے توجہ دلانی آتی بھی ہے، میں لحاظ کر رہا ہوں تو آپ نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، یہ باتیں بند کریں اور میری طرف توجہ کریں۔ بس میری گفتگو کے بعد سلام ہے اور دعا ہے، اور پھر انشاءاللہ مسجد اعظہ کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین لنگر کا انتظام ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کو تنگ کبھی کیا ہی نہیں، ہم تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ساری محفل سمیٹ کر آپ کو دعائیں دے کر آپ کو لنگر کھلا کر چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر تو صبر کیا کریں نا، ادب کا لحاظ رکھا کریں، پھر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ ہم اہل محبت بھی ہیں، اہل ادب بھی ہیں، جو بے ادب ہے وہ بالکل بھی شک نہ آ کے بیٹھا کرے، جو ادب کے تقاضے کو جانتا ہے وہ بیٹھا کرے، اور یہ دل میں رکھے کہ یہ کس کی محفل ہے، جس کا ذکر تو خود خالق کائنات کرتا ہے۔ اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو کہ صرف کلمہ نہیں پڑھا، صرف نمازیں نہیں پڑھتے، صرف روزے نہیں رکھتے، بلکہ مالک کی عطا کی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس آتا ہے تو اس نعمت کا شکر ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اس کے محبوب پر صبح و شام رات دن درود و سلام پڑھ کر شکر ادا اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ نعت خوان حضرات ہوں، علماء حضرات ہوں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ آمنہ کے لال کی تعریف کرتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ تعریف، یہ محبت، یہ اعزاز اس ہستی کی تعظیم و تقریر ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے۔ یہ آج وہی جشن منا رہے ہیں، آج جھنڈیاں وہی لگا رہے ہیں، آج مشن بردار جلوس کا انتظام وہی کر رہے ہیں، آج مساجد کو، بازاروں کو، گھروں کو وہ سجا رہے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول
खुशियां मना रहा है। और यहां ये भी कह दूं जो मैंने आयत पढ़ी, रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कद ताकीद के लिए आता है। अरबी लुगत के अंदर कद वहां इस्तेमाल होता है जहां कोई शक नहीं रहता। ताकीद अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। मिलाद वही मनाते हैं जो आमना के लाल को नूर भी मानते हैं, और नूर भी ऐसा कि बेमिसल नूरानियत, उनकी नूरानियत के साथ तो जिब्राइल जो नूरियों का सरदार है, मेरे और आपके नबी की नूरानियत ऐसी है कि वहां जिब्राइल की नूरानियत उसकी परवाह रुक जाती है। आमना के लाल फरमाते हैं अल्लाह ने ऐलान करके लोगों को बता के मेरे साथ किताब अता करके ये ऐलान किया है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुझे अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है। जिसे नूर बनाकर अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल सिदरा पे रुक जाता है। जिसे नूर अल्लाह ने बना के भेजा वो मालिक की बारगाह में जाता है। मिलाद वही मनाते हैं जो उस हस्ती को नूर भी मानते हैं और नूरानियत में भी किसी को शामिल नहीं करते, और उस हस्ती को बशर भी मानते हैं लेकिन उसकी बशरियत में किसी दूसरे को शामिल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि खुद हुजूर ने फरमाया है मुझे तुझे नहीं। वहां सिद्दीक़ अकबर जैसी हस्ती मौजूद है, वहां फारूक आजम जैसी हस्ती मौजूद है, वहां उस्मान गनी जैसी हस्ती मौजूद है, वहां हैदर करबार जैसी हस्ती मौजूद है। हुजूर के सहाबा इकराम मौजूद है। हुजूर उन्हें फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली। मिलाद वो मनाते हैं जो हुजूर की मिसल किसी और को नहीं मानते। सहाबा हुजूर की मिसल ना बन सके तो और कौन है जो हुजूर जैसा बन सके? फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है जो मेरी मिसल है? मालूम ये हुआ वो जो सुबह शाम रात दिन हर वक्त ताजदार कायनात के साथ रहते थे, जो यारे गार भी है, यारे मिजाज भी है, अगर वो रसूलुल्लाह जैसे नहीं बन सके तो कायनात में कौन है? कयामत तक कौन आ सकता है जो रसूल की मिसल बन सके? रबीउल अव्वल शरीफ की शब है और यही शब थी, शब जा रही थी, सुबह आ रही थी और एक हस्ती इस कायनात में ऐसी आई जिसके लिए रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तहकीक अल्लाह की तरफ से आ गया नूर। अब उस नूर को समझोगे कैसे? फरमाया अगर मेरे महबूब को समझना है तो अपनी अकल के घोड़े में दौड़ाना। कैसे? फरमाया वह किताबों मुबीन, जो मैं अपने हबीब को किताब अता फरमा कर भेज रहा हूं, जब वो पढ़ोगे तो तुम्हें कहीं नजर आएगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कहीं तुम्हें नजर आएगा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें उस हस्ती के मकाम का पता चलेगा। उस किताब में तुम्हें नजर आएगा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। उस कुरान को पढ़ोगे तो तुम्हें ज़ाते मुस्तफा की खबर होगी। वो कुरान तुम्हें बताएगा नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। वो रब ऐलान कर रहा है
اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ساتھ نازل کیا. فرمایا اس قرآن کو پڑھے گا تو پھر تمہیں نظر آئے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس قرآن کو تو پڑھے گا تو پھر تجھے ذات مصطفیٰ کی خبر ملتی چلی جائے گی. وہی قرآن تمہیں پکار کے بتائے گا. جن کا میلاد نہیں منایا جاتا، جو ابتر ہو جاتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں، ان کی شان رب اس طرح بیان نہیں کرتا. رب ان کی شان اس طرح بیان کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آمنہ کے لال کا میلاد مناتے آئے، خبریں دیتے آئے، بتاتے آئے. ہمارے بعد ایک آئے گا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا، اور جب رسول آئے پھر جھنڈے بھی لگائے گئے، چاند اور ستاروں کی روشنی بڑھائی گئی، جلوس نکالے گئے، جشن منائے گئے، حضور کے میلاد کے تذکرے کیے گئے. اور رسول رحمت کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، میرا اور آپ کا چرچا آ جائے تو لوگ کہیں کسی اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے اس لیے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے. تو رسول کے جو والدین ہیں، جو رسول کے بابا ہیں، جو رسول کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے کروڑویں ذرے کے برابر بھی کسی کی ماں نہیں پہنچ سکتی. وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور. ایک اعلان رب کرتا ہے، ایک میلاد کا اعلان حضور کی امی کرتی ہیں. خرج منی نور، مجھ سے تو ایک نور خارج ہوا، وہ نور اتنا روشن ہوا کہ رسول رحمت کی امی جان فرمائیں اس رسول کے اس فرمان پر تو عمل کیا جائے کہ رسول نے فرمایا میری امت کے ہر فرد کے لیے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے ہے. مجھے بتاؤ رسول کی جنت کہاں ہے؟ میں اور آپ اپنی ماں کے فرما بردار بنے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ملے. باپ کے چہرے کی زیارت کریں تو حج بیت اللہ کا وہ مکمل گارنٹی شدہ سرٹیفکیٹ ملے. تو جس ذات نے یہ ساری سندیں دی ہیں اس ذات کے والدین کی بات آئے تو پھر تو گنگا کیوں ہو جاتا ہے؟ تیری زبان کو تالا کیوں لگ جاتا ہے؟ اس ہستی کے والدین پہ ہماری جانیں قربان، جن ہستیوں کے ذریعے سے مالک کائنات نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور ساتھ اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور. اور امی جان فرمائیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی سے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور آپ کی امی جان فرمائیں میں نے دیکھا آسمان سے جھنڈے لائے گئے، کعبۃ اللہ پہ لگایا گیا، بیت المقدس پہ لگایا گیا، رسول رحمت کی امی جان کے گھر پہ لگایا گیا. رب جھنڈے لگائے. ہم اس ہستی کی آمد کی نسبت والے مہینے میں رسول رحمت کی ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، بازار بھی سجاتے ہیں، اور گلی گلی محلہ محلہ کونا کونا مسجد کے اندر جا کر یہی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں.
یہ जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आका हम शनास भी तुम ही हो, आका हम शनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही सदका है ज़िक्र रसूल और ये सलामे तुम आगे तशरीफ रखिएगा। मैं गुजारिश करूँगा इंतजामिया के साथी से कि दुआ के लिए लंगर सिर्फ आगे भेजें। सारे साथी बिल्कुल एक दफ़ा आराम से बैठे, एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद भी पढ़ के मिल कर दें। एक तो हमारे मोहल्ले के जितने साथी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं उनके लिए बिलअमूम दुआ की जाएगी और बिलखसूस इस मस्जिद को जो अतिया किया हमारे भाई मलिक वसीम करामत साहब दोबारा ग्रामी मलिक करामत साहब, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाएगी। और बहुत सारे साथियों ने मुझे दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा और मैं एक दफ़ा फिर अपने पूरे मोहल्ले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी गली को साफ किया, अपने मोहल्ले को लाइटिंग से रोशन किया, चरागा किए, झंडे लगाए। अल्लाह सब की काविश कबूल फरमाए। क्रांति पढ़ के लबी सब की मिलत फरमा दीजिए और ऐलान भी समाप्त फरमा लीजिए। जिस तरह आपने हज़रत अल्लामा मोहम्मद रसूल भी मखदूमी साहब आपसे ऐलान समाप्त फरमा लिया है कि सुबह 4:40 पर जामिया मस्जिद गौसिया बोर्डवाली में इंशाअल्लाह आका करीम की आमद की खुशी के अंदर जो आमद का वक्त है सलातो व सलाम का नजराना पेश किया जाएगा, जो कि नमाज फजर की अदायगी तक जारी रहेगा। नमाज फजर की अदायगी आप अपनी अपनी मसाजिद में अदा करें। हमारी जामिया सैयद नस्बैन करीबैन में सुबह की नमाज अदा करने के फौरी बाद सलातो व सलाम पढ़ा जाता है और हमारे भाई मलिक अमजद साहब खूबसूरत लंगर पेश करते हैं। सभी बाप को दावत है कि आप जरूर शामिल हो। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम ये अज़ीम और शान मेरे करीम आका की आमद का जुलूस आस्ताने आलिया हज़रत शाह विलायत से इंशाअल्लाह शुरू होगा सुबह 9 बजे। आप सभी आपसे गुजारिश की जाती है कि आप सुबह 9 बजे आस्ताने आलिया हज़रत शाह विलायत पे पहुंच जाएं। वहाँ पे इंशाअल्लाह हुज़ूर के नबी साहब के दरबार ग़ुरबात पे हाज़िरी देने के बाद वहाँ से इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज़ किया जाएगा, जो कि बाजार से होता हुआ इंशाअल्लाह फिर वापस जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड के अंदर जाकर इस्लाम पजीर होगा। सभी आपसे गुजारिश की जाती है कि जिस तरह आज आपने मोहब्बत के साथ मिस्र बरदार जुलूस में शिरकत की है, कल भी आपने इसी अदब के साथ जुलूस में शिरकत करवानी है और सवाब दरन हासिल करना है। जो कलाम त्रिपुरी के लबी साहब मिल फरमाए आपकी दुआ की जाती है। दुआ कर लें, पहले दुआ कर लें, फिर लंगर के मामला तय करें। सारे अहबाब दुआ में शामिल हैं। ये जो दुआ है ना, ये सारी इबादत का मौज है। इंसान की पूरी बॉडी सलामत हो गई, में से मौज निकाल दिया जाए तो कुछ बचता है? ख्याल किया करें। पहले दुआ, ये सारा जितना कुछ किया अगर अल्लाह कबूल कर ले तो साथ हमारी इल्तिजाएं भी कबूल कर ले तो बात फिर मान नहीं जाती। चावल रोज़ा में घर खाना खाते नहीं,
وہ رازق ہے، وہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اس سے بڑا تو رزق دینے والا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ ہم اسے رب مانتے ہیں، ہمارا نصیب جو اس نے لکھا ہے نا، وہ ہمارے نصیب کا ایک دانہ دوسرا نہیں کھا سکتا، اور دوسرے کا ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ لنگر آپ کے لیے بنا ہے، آپ کو ہی دینا ہے، ان بیچاروں نے گھر تو نہیں لے کے جانا۔ دعا آپ کی طرف پہلے پوری توجہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے میرے کریم مالک، جتنی کلام شریف پڑھی گئی، جتنا ذکر اذکار تیرا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا، سنا گیا، میرے مالک اس ساری کلام پاک کا اور اس ماہ حاضر کا ثواب جو لنگر شریف کا اہتمام ہمارے ان بھائیوں نے کیا، میرے مالک اس سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس ماہ حاضر کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس ماہ حاضر کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا اس ماہ حاضر کا ثواب جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی، جتنی ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اہل محلہ میں سے اور بالخصوص ہمارے بھائی وسیم کرامت صاحب کے والدین اور اس پورے سال کے اندر ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و قارب، ہمارے ننہال و ددہال میں سے جتنے افراد بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کی درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت والی یہ رات شروع ہو چکی اور وہ گھڑی آنے والی ہے، میرے مالک اس صبح صادق کے صدقہ سے جس گھڑی میں میرے کریم مالک تو نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا تھا۔ میرے کریم مالک رحمت للعالمین کی خیرات کے صدقہ سے میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی فرما۔ میرے کریم مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ میرے کریم مالک بے اولادوں کو عمر دراز نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ تمام حاضرین و ناظرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ مسجد اعلیٰ کی انتظامیہ اور اہل محلہ میرے مالک جس بزرگ جوان بچوں نے قاری صاحب کے ساتھ آج کی اس خوبصورت محفل کو سجانے میں اس طرح بھی تعاون کیا، میرے مالک ان سب کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور سب کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب جو آج تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک پہ سجی ہوئی محفل میں حاضر ہوئے، میرے مالک ہم سب کا بھی آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا۔ میرے کریم مالک ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو بھی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو مانگا جو نہ مانگ سکے، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے، تو اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو عطا فرما۔ میرے مالک عزت کی زندگی اور جب تیری بارگاہ سے پیغام اجل آ جائے تو ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ
کہ بر قول ایمان امید خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول مناو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.